وزیر اعظم صاحب کے مشیر کو خدشہ کیوں ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے اور خیبر پختونخوا میں طالبان آ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ان کی ملاقات ہوئی ہے طالبان قائم مقام سفیر سے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے بھائی لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر ہو گیا ہاتھ۔ حکومت سندھ ٹھیک نہیں چل رہی اور مرزا وہاب کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کی کچھ گفتگو سامنے آئی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پھر مارشل لا لگ گیا تو رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ بات کیوں کہنا پڑی؟ وزیر اعظم صاحب کے مشیر کو خدشہ کیوں ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی کہ خیبر پختونخوا میں طالبان آ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ان کی ملاقات ہوئی ہے طالبان قائم مقام سفیر سے، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور رانا ثناءاللہ صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اس پر بات ہوگی، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے بھائی لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر ہو گیا ہاتھ۔ لیکن کہتے ہیں کہ جی ڈگیا کھوتی تو غصہ کو معیار تھے، تو ہاتھ کر گئی وفاقی حکومت اور وہ گلا کر رہے ہیں کراچی کے میئر کے ساتھ بقول ان کے کہ جی حکومت سندھ ٹھیک نہیں چل رہی اور مرزا وہاب کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کی کچھ گفتگو سامنے آئی ہے، تو اس گفتگو میں وہ خود کتنے بااختیار ہیں اور میئر کراچی کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ کتنا ٹھیک لڑ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں آغاز جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو سربراہ ہیں اس وقت پاکستان کے، خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کا ایک انٹرویو، اور ہوا یہ ہے کہ ایک اور وفاقی وزیر متحدہ قومی موومنٹ کے کوٹا پر وفاقی حکومت میں شامل کیے گئے چند دن پہلے، مصطفیٰ کمال صاحب سابق میئر کراچی، ان کو شامل کیا گیا۔ لیکن جو متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں یار قسم لے لو میرے، تو میں نے نہیں سی دسیا کسی نے، مجھے نہیں تھا پتہ کہ ہمیں ایک اور وزارت مل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے تو حلف برداری کے لیے فون آیا تھا کہ جی آپ کے صاحب کو وزیر بنا رہے ہیں تو آپ آ جائیے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹی ایک اتحادیہ وفاقی حکومت کی، ان کے سربراہ سے بالا مصطفیٰ کمال بن گئے میئر کراچی کے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھیں کہ آفاق احمد صاحب جو رہا بھی ہو گئے، وہ اچانک کیوں لیڈر بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین سے الگ ہونے کے بعد، یعنی متحدہ لندن، متحدہ بہادر آباد، متحدہ پاکستان، متحدہ فاروق ستار، متحدہ خالد مقبول، متحدہ PSP، وہ جو اپنا مصطفیٰ کمال تھے، الگ الگ ہو گئے تھے، ٹولیوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے۔ تو اس کے وہ جو ان کو متحد کرنے کے لیے کہ چلیں جی آپ کو اچھی خاصی سیٹیں بھی مل گئی ہیں، ذرا کراچی میں کنٹرول کر لو یار، پہلے کی طرح اس طرح نہ کرو۔ کوشش کی گئی جی، PTI ظاہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI اگر ہم کراچی میں دیکھیں گے تو PTI پاپولر جماعت کے طور پر ایمرج کر رہی ہے۔ اب بھی پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں پہلے سے کمزور ہوئی ہیں کراچی میں، اور متحدہ قومی موومنٹ تو بہرحال تو وہ ایک تھا کہ جی آفاق احمد صاحب کی گرفتاری جو تھی، میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ وہ سگنل ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو کہ جی سدھر جاؤ، اتحاد کر لو، آپس میں بیٹھ جاؤ، یعنی جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں ایک ہو جاؤ، ورنہ ہمارے پاس آپشن ہے اصلی سے وڈا آفاق احمد۔ تو آفاق احمد صاحب، وہ ڈمپر کا ایشو ہوا، اس میں گرفتار بھی ہوئے، جیل بھی گئے، پھر باہر آ گئے۔ تو بہرحال اب وہ یہ جو مصطفیٰ کمال کو وزارت دینا اور خالد مقبول صدیقی کا اعتراف کرنا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وزیر بننے جا رہے ہیں، وہ جو میں نے گزارشات کی تھی نا کہ MQM کے اندر اچھا خاصا کڑمس مچا ہوا ہے۔ MQM کی جو صوبائی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اوپر سر پر پیپلز پارٹی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بجٹ فنڈ شنڈ سارا کچھ، وہ مطلب وہ خالد مقبول صدیقی سے نہیں پوچھتے، ذرا تھوڑی تقریر کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہیں اوکے وہاں پر۔ تو اب خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو جیو کو ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزیر بنائے جانے کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کو ہم ایک وزارت دے رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو، آپ کس کو وزیر بنانا چاہتے ہیں؟ یہ طریقہ کار ہے نا کہ جی مسلم لیگ کاف اور یا IPP، آپ اتحادی ہیں، یا BAP، بتائیں جی آپ کا کس کو وزیر بنایا آپ کی پارٹی سے، ہم ایک اور وزارت دے رہے ہیں آپ کو۔
تو کہہ رہے مجھے پیشگی اطلاع بھی نہیں دی گئی. مشورہ کرنا, پوچھنا, بتانا, اتحادی سمجھنا, عزت دینا, تکریم دینا, وہ تو الگ بات, لیکن یہ تک کیا گیا کہ جی مجھے پوچھا ہی نہیں گیا, یعنی اطلاع نہیں دی گئی. پوچھا تو ویسے ہی نہیں گیا, اطلاع نہیں دی گئی. اور پھر فون کیا گیا کہ جی آئے حلف برداری, آپ کا ایک وزیر آ رہا ہے حلف برداری کے لیے. یہی خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں, جب اپنا عمران خان کی حکومت میں اتحادی تھے تو فروغ نسیم بھائی وہ وزیر بنے تھے, وزیر قانون. تو انہوں نے کہا تھا کہ فروغ نسیم بھائی جو ہیں وہ ہمارے کوٹے پر وزیر نہیں ہیں. تو ایک اور ہاتھ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہو گیا. لیکن ایک دلچسپ بات ہے, یعنی جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے پاس یہ تک اختیار نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال سے پوچھ سکیں کہ بھائی آپ وزیر بننے کا آپ کو شوق تھا تو حضور ذرا مجھے بتا دیتے, میری عزت رکھ لیتے, وزیر آپ بن جاتے, میں کب روکتا تھا آپ کو. اتنا اختیار نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال سے پوچھ سکیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب وہ بے اختیار ہیں. مطلب چھوڑ دینا بے اختیار ہیں کہ نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے, ایک الگ معاملہ ہے. چلیں آپ یہ اپوزیشن کے طور پر وہاں پر کراچی میں بات کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نا بڑا حادثہ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرتضیٰ وہاب کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن خود اتنے بااختیار ہیں بقول سعید غنی کہ وہ بس صرف سربراہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اتنے بااختیار ہیں کہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ جی کس کو وزیر بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. تو خیر ایک تو یہ معاملہ ہاتھ ہو گیا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ. اور متحدہ قومی موومنٹ کے حال نہ بہت برے ہیں کراچی میں. ویسے بھی لوکل لیول پر ان کی جو اپنا ورکرز ہیں, ایک تو الطاف حسین کے ساتھ ہیں, باقی جو پولیٹیکل کیڈر تھا وہ مطلب رضا ہارون پیپلز پارٹی میں چلے گئے. کچھ اور لوکل لیول پر پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا جو ایکٹیوسٹ ہے وہ ان کو ساتھ ملانے کی, تو وہ جاتے نہیں جاتے, کافی سارے چلے بھی گئے ہیں, وہ ایک الگ بات, کراچی حیدرآباد. لیکن جو آپس میں یہ جو ان کی لڑائیاں ہیں نا وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں, اور انجام آپ دیکھ لیں. اچھا جی, اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے اپنا رانا ثناءاللہ صاحب کا. رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا کل. اس میں انہوں نے جو 1999 کا مارشل لا تھا اس سے پہلے پاکستان کی صورتحال, انہوں نے کہا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا, لیکن پھر 12 اکتوبر آ گیا. انہوں نے کہا لوگوں کو مہنگائی کی فکر نہیں تھی, بجلی کے بلوں کی فکر نہیں تھی, سستائی تھی. اس کے بعد پھر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, اور پھر 2013 میں لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا, پھر ہمیں حکومت دی, تو پھر دھرنے آ گئے. پھر 2018 میں وہ کہتے ہیں ایک اور 12 اکتوبر, اور وہ ایک اور 12 اکتوبر یعنی عمران خان صاحب کو لایا گیا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر پھر 12 اکتوبر نہ ہوا, یعنی مارشلہ نہ لگا یا کوئی سازش نہ ہوئی, وزیر اعظم کو گھر نہ بھیجا گیا, تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 2 سالوں کے اندر اندر معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گا, آگے نکل جائے گا, پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی معیشت کی. اب رانا ثناءاللہ صاحب زیرک سیاستدان ہیں, وہ حالات پر اچھی طرح حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ حالات کو کتنا بخار ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, کیا ہے. وہ والے حکیم ہیں, حکیم رانا ثناءاللہ وہ والے حکیم ہیں. تو اگر رانا ثناءاللہ یہ بات کر رہے ہیں نا تو پھر کچھ خدشات ضرور ہیں. میں نے کل ایک ولاگ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں تو حکومت کے اندر بھی اچھا خاصا کڑمس مچا ہوا ہے. پیپلز پارٹی الگ ناراض, مسلم لیگ نون کے اندر الگ ناراضگیاں, متحدہ قومی موومنٹ کا اشر میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے ان کا حال کیا ہے. اور پھر عالم یہ ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کا جو شوق ہے یا کاؤنٹر نیریٹو کرنا, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت یا سیاسی قوت ہے, یا کم از کم جن کے اوپر انحصار ہے مسلم لیگ نون, وہ اس میں عمران خان صاحب کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. تو آپ دیکھیں آرمی چیف خود میدان میں اترے ہوئے ہیں. پرسوں انہوں نے بہاولپور میں طلباء و طالبات سے خطاب کیا تھا, تو اور اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے, ڈی جی آئی ایس پی آر لفظ میں آ گئے. تو یہ کہیں نہ کہیں جو حکومت کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, تو فرض کر لیں کینالز کا معاملہ ہے, کینالز کے معاملے پر اگر پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں, جو نوید قمر صاحب نے کل کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم ووٹ نہ دیں بجٹ میں, بجٹ کا وقت آ رہا ہے نا, اب بجٹ اپنا جون میں بجٹ پیش ہونا ہے, مارچ شروع ہو چکا ہوا ہے, مئی
اپریل مئی 2 مہینے بیچ میں، پھر بجٹ. تو ابھی کوئی ایسی عدم استحکام کی صورتحال نہیں ہے، لیکن ہو سکتی ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب سے بہتر شاید کوئی نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکلی گورننس وائز تو شاید کسی نہ کسی طور پر اسٹیبلشمنٹ خوش ہو، راضی ہو، لیکن سیاسی طور پر ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. تو مارشل لا کا خطرہ کیوں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مارشل لا نہ لگا تو ملک ترقی کر جائے گا، تو ان کو خدشہ ہے. ایک اور چیز بلوچستان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ اگر ہم سر جوڑ کر نہ بیٹھے تو یہ بحران سے ہم نہیں نکل سکتے. اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں فوج کا کردار اسٹرانگ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ پھر جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے وہ آ کر حکومت کر لیں گے بلوچستان میں. اور پھر کے پی کے جو زیادہ خطرناک ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کے پی کے حالات مزید خراب ہوئے تو پھر گنڈا پور کی حکومت نہیں رہے گی، پھر سرحد پار بیٹھے لوگ آ کر یہاں حکومت بنائیں گے، یعنی طالبان قبضہ کر لیں گے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا خدشہ ہے. تو دوسری طرف 2 دنوں سے آپ مسلسل ایک آواز سن رہے ہیں تحریک انصاف کی کے پی کے حکومت کی طرف سے کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں ٹی او آرز بنا کر دیے جائے، ہم نے طالبان کے ساتھ، افغانستان طالبان کے ساتھ، طالبان حکومت کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنے. ایک خبر میرے ہتھے چڑھ گئی ہے، اور وہ خبر ظاہر میرے ہتھے یہ نہیں چڑھی کہ میری ایکسکلوزیو خبر ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تو ظاہر اس میں کئی چیزیں ہیں جو جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جو پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل ہیں حافظ محب اللہ شاکر، شروع میں قائم مقام سفیر کہہ گیا تھا، تو وہ ذرا تصحیح کر دیجیے گا معذرت کے ساتھ، یعنی میں کر رہا ہوں اور اس پہ میری معذرت قبول کیجیے گا. اپنا پشاور میں جو افغان قونصل جنرل ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور سے انہوں نے کی ہے ملاقات، اور ملاقات پر باضابطہ علی امین گنڈا پور کے جو پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے. وہ بیان میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس بیان کے بعد جو مجھے خدشات ہیں، جو میں یا میری جو ایک تشنگی ہے یا میرے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب افغان بارڈر کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جی 2 طرفہ تجارت کو اہمیت دینی چاہیے، اور علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ملاقات میں وہ بتایا جا رہا ہے پریس ریلیز میں کہ جی انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بشمول باہمی تجارت کے فروغ، علاقائی امن و استحکام، صوبے میں مقیم افغان شہریوں کو درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. گنڈا پور صاحب اور افغان قونصل جنرل نے ملاقات میں تورخم پر پاک افغان سرحد کی بندش سے دونوں اطراف کے تاجروں اور عام لوگوں کو درپیش مشکلات پر بھی گفتگو کی. دوران ملاقات ماہ رمضان اور عید الفطر کے پیش نظر سرحد جلد از جلد کھولنے کے لیے کوششوں پر بھی اتفاق کیا. علی امین گنڈا پور نے اس موقع پر کہا کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو تکالیف کا سامنا ہے. سرحد کا بند رہنا دونوں اطراف کے لوگوں کے مفاد میں نہیں، اس کی وجہ سے کاروباری لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ لوگوں کو درپیش تکالیف کے پیش نظر جلد سے جلد بارڈر کھولنے کی ضرورت ہے. بارڈر کھولنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، یعنی کے پی کے حکومت کوششیں کر رہے ہیں، افغان سفارت خانہ بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ خطے میں جاری بدامنی کی وجہ سے دونوں اطراف کے لوگ مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں. علاقائی امن پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے. خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور بات چیت مؤثر ذریعہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صوبائی سطح پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے جرگہ تشکیل دے دیا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے جرگے کے ٹی او آرز کی منظوری کا انتظار ہے. جیسے ہی ٹی او آرز طے پاتے ہیں جرگہ افغانستان بھیجا جائے گا. تجارت، علاج اور تعلیم کی غرض سے آنے جانے والوں کی سہولت کے لیے بارڈر پر خصوصی ڈیسک کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور قانونی سفری دستاویزات کے حامل افغان بہن بھائیوں کا خیر مقدم کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں علاج، معالجے اور تعلیم کے لیے آنے والے افغان باشندوں کو صحت کارڈ اور تعلیم کارڈ کی فراہمی کے لیے متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے بات چیت جاری ہے. اب اس میں کہیں دہشت گردی کا ذکر نہیں ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ سامنا ہے نا. میں جو عام بیچارے افغانی ہیں جو سرحدیں بند کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں تجارت ہونی چاہیے. اتنی شدید ترین لڑائیوں کے باوجود، جنگوں کے باوجود اگر چین اور انڈیا آپس میں تجارت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. لیکن جب ہم آمنے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو ٹیبل پر سامنے جو بیٹھا ہو شخص وہ اگر اپنے مسائل بتائے تو ہمیں بھی
اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اور صرف رکھنا چاہیے، پھر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہاں ہم نے کہا ہے افغان کونسل جنرل کو کہ بھائی آپ کی حکومت ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتی ہے، یہ UN کی رپورٹ ہے، پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے۔ آپ کی طرف TTP وہاں پر پناہ گزین ہے، پناہ گزین نہیں ہے بلکہ مہمان بنا کر آپ ہمارے ملک میں بھیجتے ہو ان کو، تربیت دے کر، لاجسٹک دے کر، پیسے دے کر، اور وہ آ کر ہمارے پاس حملہ آور ہوتے ہیں۔ مجھے باقی پریس ریلیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، ڈائلاگ بھی ہونے چاہیے، وفاقی حکومت اجازت دیتی ہے تو KP کی حکومت اگر امن کے قیام کے لیے اگر کوشش کر سکتی ہے اور اگر وہ کامیاب ہوتی ہیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی، بالکل زبردست، لیکن یہ ترلے منت سے نہیں ہوگا۔ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے ہیں، PTI کوشش کر رہی ہے، یہ جو ہے وہ خوشامد ہے ان کی، یہ ڈر کے بات کر رہے ہیں۔ ڈر کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورے کے پورے پریس ریلیز میں پاکستان کے اندر افغانستان سے ہونے والے حملوں کا ذکر تک نہیں ہے، ایک بھی ذکر نہیں۔ امن و امان تو امن و امان ہے، سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا گجرات میں 6 لوگ قتل ہو گئے ذاتی دشمنی کی وجہ سے۔ امن و امان کی تو مجموعی صورتحال کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے پاکستان میں، آئے روز قتل ہوتے ہیں، آئے روز حملے ہوتے ہیں، آئے روز بلوچستان میں بھی صورتحال اس طرح کی ہے، بلکہ کل کوئی JUIF کے قائدین بلوچستان میں ان پر حملہ وہ قتل کر دیے گئے۔ تو امن و امان کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کر کے اور وہ دہشت گردوں کو اس میں کور دینا، یہ PTI جو ہے نا، یہ ان کی یہ پالیسی ملک کے تو گلے پڑے گی ہی، ان کے گلے بھی زیادہ پڑے گی، کیونکہ KPK میں جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین گنڈا پور جہاں بیٹھے ہیں پھر وہاں وہ آ کر بیٹھ جائیں گے، تو اتنی رعایت دینا کہ جب سرحدیں بھی کھولیں گے آپ کے لوگ بھی آئیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، آپ اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم آپ کے لوگوں کو ویلکم کریں گے، آئیں علاج کرائیں، روزگار لیں، ہم یہاں سے جو تجارت بھی کھولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے دہشت گردوں کو قابو کریں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو جو پوری کی پوری پریس ریلیز ہے وہ میرے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ایک جملہ ہے جی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، باقی ایک ایک چیز ڈیٹیل میں کہ جب آپ کے افغانی شہریوں کو صحت کارڈ بھی دیں گے، 100 بسم دیں، روزگار کے لیے آنے بھائی مجھے صرف ایک سوال، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی سب سے زیادہ معیشت جو ہے نا بہتر KPK کی ہے، آپٹکس ہوتے ہیں نا، کچھ نظر آتی ہیں چیزیں، روزانہ عمران خان صاحب بیان دیتے ہیں کہ 17 لاکھ پاکستانی پاکستان سے چلے گئے کیونکہ معیشت خراب ہے۔ تو اچھا KPK پاکستان سے الگ ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کہتے ہیں KPK ترقی کر رہا ہے۔ اچھا جی 100 بسم اللہ ترقی کر رہا ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، ترقی کرے، لیکن ہمارے پشتون بہن بھائی جو ہیں، خاندانوں کے خاندان بے روزگاری کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کا رخ کرتے ہیں، 100 بار آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں روزگار نہیں ہے تو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو KPK کے شہری جو ہیں وہ جو دوسرے صوبوں کو جا رہے ہیں روزگار کے لیے، تو معیشت تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بے شک آپ 100 بار افغانوں کی مہمان نوازی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے سامنے یہ بھی تو رکھیں کہ یار ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہمیں تو نہ مارے نا، ہمیں کیوں مارتے ہیں آپ؟ ہمارے شہروں پر، ہمارے جوانوں پر، ہمارے تھانوں پر، ہمارے اسپتالوں پر، ہمارے اسکولوں پر آپ حملے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بات کہنی چاہیے نا۔ جب یہ بات نہیں کہیں گے علی امین گنڈا پور صاحب، عمران خان صاحب، تو پھر سوال تو اٹھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔